یہ تو جناب اسپیکر ظالم حکومت ہے، یہ بجٹ ہی نہیں ہے۔ کون پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف تھا، پھر لاک ڈاؤن کے حق میں تھا، پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تھا اور آج تک کنفیوزڈ ہے؟ کون کہتا تھا کہ گرمیوں میں کرونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا؟ کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے، ایک فلو ہے؟ کس نے کہا تھا، ہر ٹیلی فون کال پہ چلایا تھا کہ کرونا وائرس جان لیوا نہیں ہے؟ How dare you blame the people of Pakistan؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے، الیکشنز میں بتائیں گے۔ کرونا وائرس کو زبردستی اب پھیلایا ہے، ہم اس نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ آپ کو تو پینشنز میں تاریخی اضافہ کرنا چاہیے تھا۔ 10,000 خاندانوں کو آپ غربت میں کھیل رہے ہیں، بے روزگار کر رہے ہو، کوئی شرم نہیں آتے آپ کو؟ وزیر اعظم دن رات ٹی وی پہ ہوتا ہے، مزدوروں کا کیا ہوگا، ڈیلی ویج ارنرز کا کیا ہوگا، ان کو بچانا ہے۔ اسلام آباد کو کھلانے کے لیے آپ بلوچستان کے شہر سے کاٹتے ہو اور شرم نہیں آتا؟ 6 بلین آپ ان کا بجٹ سے بھی کاٹتے ہو۔ چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت کو، پورا پاکستان میں ایک حکومت کا ہاسپٹل مجھے دکھائے، اور سندھ کے ہاسپٹل چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک منصوبہ تو مکمل کر لے۔ اس وقت پاکستان میں ہر 15 منٹ بعد، every 15 minutes a Pakistani dies because of the coronavirus۔ ہر پاکستانی کا صحت، زندگی، معاشی صورتحال اس وقت خطرے میں ہے۔ اور کرونا کے علاوہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہے۔ 25 years بعد لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہوتا جا رہا ہے۔ سیلاب کی ایکسپیکٹیشنز ہے، پریڈکشنز ہے، گلوبل ریسیشن کا اور پاکستان میں ڈپریشن کا پریڈکشن، اور جو ہمارا یہ 2020 کا آپ کا بجٹ ہے، یہ بجٹ تو اس وقت کا بجٹ نہیں ہے، پاکستان کا بجٹ نہیں ہو سکتا، یہ اس ملک کا بجٹ نہیں ہو سکتا جو کرونا پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہو، جو لوکس کا 25 سال بعد سب سے بڑا حملہ کا مقابلہ کر رہا ہے، جہاں اکنامک ڈپریشن کا خطرہ ہے، جہاں 70 ملین پاکستانیز کو غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے جا رہے ہیں۔ اس وقت کے لیے، اس ٹائم کے لیے اور ہمارا ملک کا یہ بجٹ ہی نہیں ہے۔ اس وقت تک کرونا وائرس کی وجہ سے 149,000 پاکستانی کرونا وائرس کے مریض ہو چکے ہیں۔ اب تک کم از کم جو ہمیں اندازہ ہے، پتہ ہے، ٹیسٹ کا جو ہمارا لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، 2,900 پاکستانی فوت ہو چکے ہیں۔ 2,000 جو ہمارا فرنٹ لائن ورکرز، جو ہمارا ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، 2,000 کرونا وائرس کے مریض بن چکے ہیں اور 40 شہید ہو چکے ہیں۔ کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے، ایک فلو ہے؟ کس نے کہا تھا، ہر ٹیلی فون کال پہ چلایا تھا کہ کرونا وائرس جان لیوا نہیں ہے؟ کون پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف تھا، پھر لاک ڈاؤن کے حق میں تھا، پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تھا اور آج تک کنفیوزڈ ہے؟ کون کہتا تھا کہ گرمیوں میں کرونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا؟ کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس تو پینڈیمک ہی نہیں ہے؟ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں مگر ہم گاڑیوں پہ پابندی نہیں لگاتے؟ کس نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے عوام کی زندگی، صحت کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، اپنے دھرتی کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، کہ وہ خوف میں فیصلے لے رہے تھے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ How dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے، الیکشنز میں بتائیں گے۔ ہم امید کر رہے تھے جناب اسپیکر کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا، اور جب پی ٹی آئی نے ہر وہ فیصلہ کا مخالفت کیا، ہر وہ قدم کا مخالفت کیا جو اس وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتے تھے، اور اب جب آپ کی یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے کرونا وائرس کو زبردستی اب پھیلایا ہے، آپ کے بجٹ میں
جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے, زیادہ اموات ہوں گے, ہمارا جو ہیلتھ بجٹ ہے, کیا ہم نے اس کو ڈراسٹکلی تاریخی طور پہ ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے کافی پیسہ الگ رکھا ہے تاکہ ہم اپنا صوبائی حکومتیں کو, ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو کورونا پیکج دے سکے تاکہ وہ اس وبا کا مقابلہ کر سکے؟ Have we increased the salaries of doctors, nurses, آپ کے فرنٹ لائن ورکرز؟ کیا آپ نے ان کو رسک الاؤنس دیا ہے؟ نہیں. کتنا خرچ ہوا ہے اب تک کورونا کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے, اور آپ کے بجٹ میں آپ نے کتنا پیسہ رکھا ہے کورونا کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے, تاکہ آپ کے عوام کو آپ سمجھا سکے کہ وہ کیسے اپنا تحفظ کر سکے, کیسے اپنے پیاروں کے تحفظ کر سکے, کیسے اس نیا حقیقت میں جی سکے, کیسے آپ کے ایس او پیز پہ عمل کر سکے. آپ کا بجٹ ایسا ہے کہ کورونا ماضی میں ہے, کورونا کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. جناب اسپیکر, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے عوام کے لیے جو خطرے ہیں, اس ملک کے لیے جو خطرے ہیں, ان کے بارے میں وارن کرنے کی کوشش کیا ہے. جب انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا وارن کرنے کی کوشش کیا کہ یہ ہمارا عوام کے لیے خطرہ ہے, ہمارا ملک کے لیے خطرہ ہے, ہمارا ریاست کے لیے خطرہ ہے, اگر کوئی نہیں ماننے کو تیار تھا. اسی ہال میں پچھلے سال صدر زرداری نے, اختر مینگل صاحب نے لوکس معاملہ کو اٹھایا تھا, اور فیبروری سے ہم اس کورونا مسئلہ کو اٹھا رہے ہیں. آپ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے, نیشنل ایکشن پلان بنا لوکس کے لیے, اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ ہمارا دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا تھا, ویسے اس وقت تک ہمارا لوکس کا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا تھا. وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ تو 25 ایئرز بعد سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے ہمارا زراعت کے لیے, ذرائع معیشت کے لیے, ہمارا کسانوں کے لیے, ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے. کورونا کے بعد یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اس کی تیاری کے لیے کیا کر سکتے؟ آپ کا وعدہ تھا کہ مڈ مئی سے شروع ہو جائے گا. آپ نے اپنا ڈیٹ مس کیا, پھر آپ نے وعدہ کیا جون 1 سے شروع ہو جائے گا. آپ نے کہا تھا کہ 6 پلینز بلوچستان اور سندھ کا بارڈر کو سنبھالیں گے, اور 3 جہاز سندھ اور پنجاب کا بارڈر کو سنبھالیں گے. آج تک سکھر میں 1 جہاز کھڑا ہے اور پائلٹ تک نہیں ہے. کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کے سارے فصل تباہ ہو جائے, ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو, ہمارے کو کھانے کو نہ ہو؟ پھر آپ ایکشن لیں گے. ہم فیبروری سے کورونا پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. WHO کا ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ لیں. چائنا ہمارا سب سے قریبی دوست کی جو تجویز تھے وہ آپ کے سامنے رکھ لیں. نہیں مان رہے. اب آپ ہمیں بتائیں, آپ کا جو سلیکشن ہے اس کا قیمت انسانی جانوں میں, ہمارا معیشت کو نقصان جو پہنچایا جائے گا, ہمارا فیڈریشن کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, ہم اس نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ ہم ڈاکٹرز کی بات سن رہے تھے, نرسز کی بات سن رہے تھے, جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے مجھے اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ایکسپرٹس کو, سائنٹسٹ کو, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تجویز کو سن رہے تھے, اور ہمارا وزیر اعظم صاحب بزنس مین کو, انڈسٹریلسٹ کو اور اپنے اے ٹی ایمز کی بات سن رہا تھا. اگر آپ نے لاک ڈاؤن کو ختم بھی کرنا ہے تو اس کو فیزز میں کرے, اس کو لنک کرے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ, اس کو لنک کرے ہمارا ہاسپٹل کیپیسٹی کے ساتھ. وہ بھی بات نہیں مانا گیا. جو رمضان اور عید کا ٹائم تھا, ہمیں پتا تھا کہ وائرس کی پھیلاؤ کے لیے یہ بہت خطرناک وقت ہے. اس وقت تک اگر ہم کنٹین کر سکتے ہیں, جتنا بھی ہم کنٹین کر سکتے ہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا. اگر ہم بڑے کانگریگیشنز کو لمٹ کر سکتے تھے, اگر ہم لاک ڈاؤن کو عید کے اینڈ تک جاری رکھ سکتے تھے, اس لیے ہمیں پتا تھا کہ عید میں لوگ اپنے گاؤں بھی جاتے ہیں, وہ عید نماز بھی پڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے میں ملتے ہیں, اب نہ صرف پورا خاندان سے مگر پورا گاؤں سے ملتے ہیں. تو اگر ہم ریسٹرکٹ کرتے تو ہم ایٹ لیسٹ اپنا میجر سٹیز میں جہاں سب سے زیادہ کیسز تھے
کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور، وہاں تک کنٹین ہوتا. آپ نے یہ جو لمیٹڈ کنٹرول ہے اتنا بھی آزادی ہمیں نہیں دیا. ہم وہ واحد ممالک ہوں گے جناب اسپیکر، وہ واحد ممالک ہوں گے جنہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو شاپ کو گارنٹی کیا ہے، مگر آج تک اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو لائف کا تحفظ نہیں دے. ہمارے سامنے ایگزامپلز بھی تھے. ہمارا ہمسایہ ملک چین کا ایگزامپل، جرمنی کا ایگزامپل، جہاں جرمنی خود کہتا ہے کہ وہ اس لیے کامیاب تھے کہ وہ فیڈریشن ہے، ان کے ہاں ڈیولوشن ہے اور وہ کمیٹڈ ہے کہ جس کو ضرورت پڑے ہم ان کا ٹیسٹ کروائیں گے. ہمارے ہاں اٹلی کا ایگزامپل تھا. اٹلی کے لوگ خود چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ جو غلطیاں ہم نے کی آپ نہ کریں، ہمیں دیکھو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کرے آپ کے ساتھ نہ ہو. ہمارا سامنے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ایگزامپلس ہیں جہاں وہاں کے قیادت نے جلد فیصلہ لے کے، فوری فیصلہ لے کے اپنے عوام کی زندگی بچانے کے قدم اٹھائے تھے، اور آج ان کا ایک اپنا لوکل ٹرانسمیٹڈ کیس نہیں. اس لیے کہ انہوں نے جلدی ایکشن لیا، یونٹی کے ساتھ کام کیا، ایک قوم بن کے لڑے. انہوں نے ایک لو کاسٹ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن سے شروع کیا، متاثرین کو ریلیف پہنچائے، ہر کیس کو جناب اسپیکر، ہر کیس کو ٹیسٹ، ٹریس اور آئسولیٹ کیا. مگر گھبرانا نہیں ہے. ہم نے 92 کا ورلڈ کپ تو جیت لیا تھا. عمران خان has condemned us to. اب بھی WHO کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے تجویز دیے جا رہے ہیں جس سے ہم اپنے عوام کا زندگی، صحت اور معیشت کو سنبھال سکتے ہیں. اب بھی اگر ہم WHO کے ریکمنڈیشنز کو اپنائیں جو ہر صوبہ کو، ہر حکومت کو لکھے گئے ہیں، جس میں وہ بہت سے آپشنز دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا کمی لے کر آ سکتے ہیں. اگر ہم بالکل کوئی کوشش نہیں کریں گے، ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام خود بخود ماسک بھی پہنیں گے، خود بخود سیکھ جائیں گے کہ کیسے کورونا کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر جو نقصان ہمارا معیشت کو ہوگا اور جو ہمارا عوام کی انسانی زندگی اور صحت میں ہوگا، وہ بہت خطرناک پکچر ہے جناب اسپیکر. نہ ہی اب تک آپ نے کوئی خاص ریلیف پہنچایا اور نہ ہی آپ نے اس بجٹ میں کوئی خاص ریلیف رکھا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ اماؤنٹ ہے وہ پچھلی ریلیسز سے کم ہے. اس کو آپ نے ایٹ لیسٹ 40% سے اضافہ کرنا چاہیے تھا. ہم 200% سے اضافہ کرتے. آپ کو نہ صرف ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے ان کا خیال رکھنا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، لیکن آپ کو نیا وہیکلز کی ضرورت ہے. اس لیے آپ کو ہمارا ورکنگ کلاس طبقہ کو بھی کیش ٹرانسفر دینا پڑے گا. آپ کو ہمارا لوور مڈل کلاس کو بھی کیش ٹرانسفر دینا پڑے گا. آپ کو 15 to 20 ملین ہاؤس ہولڈز کے لیے کیش ٹرانسفر کا بندوبست کرنا پڑے گا. جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا. ماشاءاللہ، مبارک ہو. کس نے کہا آپ کو نیا ٹیکس نہیں لگا؟ آپ نے تو غریب عوام کو ریلیف دینا تھا، مزدور کو ریلیف دینا تھا، کسان کو ریلیف دینا تھا، اپنے امیروں پہ ٹیکس ڈالنا تھا. آپ پروگریسو ٹیکسیشن کرتے، اب امیر کو ٹیکس کرتے اور غریب کو ریلیف پہنچاتے. آپ انڈائریکٹ ٹیکسز جو آج بھی کلیکٹ کر رہے ہو، سب سے زیادہ بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ سب سے زیادہ پاکستان کے غریب عوام اٹھاتا ہے. اگر آپ نے ریلیف پہنچانا تھا تو آپ ٹیکس ریٹس جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے لیے تھے ان کو ریڈیوس کر سکتے تھے، تاکہ چھوٹا جو بزنس ہے، جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ کرتا ہے، ان کو ریلیف ملتے. آپ ہمارا جو سیل ٹیکس ہے، sales tax could have been raised, the floor of our sales tax could have been raised to rupees 50 million. Income tax exemption limits from rupees 600,000 could have been raised to rupees 750,000. We needed progressive taxation. You should have introduced a temporary COVID super tax. اور 10% ٹیکس آپ ان سے لیتے جن کا ارننگز روپیز 3 ملین سے زیادہ ہے. آپ ساتھ ساتھ ایک ویلتھ ٹیکس لگاتے اور جس کے اثاثے روپیز 20 ملین سے زیادہ ہے، ان سے آپ 1% لے لیں
تھوڑا سا ریونیو جنریشن آپ کے لیے ضروری تھا تاکہ آپ عوام کو ریلیف پہنچائے. یہ حکومت ہر بجٹ میں جناب اسپیکر عوام کو تکلیف دیتی ہے اور امیروں کو ریلیف دیتی ہے. یہ غریب دشمن بجٹ ہے, مزدور دشمن بجٹ ہے. آپ نے تو سیلریز اور پینشنز میں بھی اضافہ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا 5 سالہ دور میں ہم نے سیلریز کا 150% اضافہ کیا. ہم نے اپنا فوج کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا. ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا, جس میں نہ صرف ہمارا سویلین سائڈ کا پینشنز آتے ہیں مگر ہمارا ویٹرنز کا پیسے آتے ہیں, ہمارے سابق فوجی آفیسرز کا پینشنز بھی آتے ہیں. سب کے پینشنز میں اضافہ کیا. اس وقت آپ کے پاس کوئی وہیکل نہیں ہے, اگر آپ نے ریلیف پہنچانا ہے آپ کے پاس صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا یوٹیلیٹی سٹورز ہے. آپ عوام کو کیسے ریلیف پہنچا سکتے ہیں؟ جب آپ چاہتے ہو کہ کورونا کے دوران بزرگ گھر میں رہے, بزرگ ہائی رسک پاپولیشن ہے, آپ کو تو پینشنز میں تاریخی اضافہ کرنا چاہیے تھا. ہم مزاحمت کرتے ہیں, ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں تنخواہ میں اضافہ کرو, پینشنز میں اضافہ کرو. اگر کٹنا ہے وزیر اعظم کا تنخواہ کاٹے, اگر کاٹنا ہے تو وزیروں کا تنخواہ کاٹے, مگر ان غریب لوگ کی تنخواہ میں تو اضافہ کرے. کیا حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ فیبروری 26 سے لے کے آج تک ہمارے گورنمنٹ کے ملازمین اپنا جان کو خطرہ میں ڈال کے کورونا کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان میں سے اوبیسلی آپ کا ڈاکٹرز ہے, نرسز ہے, پیرامیڈکس ہے جو صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں, لیکن اس میں آپ کے سویپرز ہیں, اس میں آپ کے کلینرز ہیں, اس میں آپ کے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, اس میں آپ کے پولیس ہے. سندھ الون, صرف سندھ میں جناب اسپیکر ہمارا 800 پولیس آفیسرز کورونا وائرس کے مریض بن چکے ہیں. لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرتے ہوئے, اپنے عوام کو زندگی بچاتے ہوئے, صحت بچاتے ہوئے خود بیمار ہو گئے. آپ کو تاریخی اضافہ کرنا چاہیے تھا. اور سٹیل مل کے جو غریب مزدور ہے, ایک پینڈیمک کے دوران ان 10,000 لوگوں کو, 10,000 خاندانوں کو آپ غربت میں کھیل رہے ہیں, بے روزگار کر رہے ہیں. کوئی شرم نہیں آتے آپ کو. وزیر اعظم دن رات ٹی وی پہ ہوتا ہے, مزدوروں کا کیا ہوگا, ڈیلی ویج ارنرز کا کیا ہوگا, ان کو بچانا ہے, اور پھر مزدوروں کا کیا کرتے ہیں, بے روزگار کرتے ہیں. یہ سندھ کا آئین کے خلاف ہے, لا کے خلاف ہے. ہمارا کورونا کا آرڈیننس ہے, آپ اس وقت نہیں بے روزگار کر سکتے ہیں, اس وقت آپ کو تنخواہ دینا پڑے گی. زمین ہمارا ہے. یہ تو جناب اسپیکر ظالم حکومت ہے. یہ پینڈیمک کے دوران کہتے رہتے 70% آف آور پاپولیشن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے رورل اکانومی سے تعلق رکھتے ہیں, ایگریکلچر سیکٹر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس بجٹ میں جو پیسہ رکھا گیا ہے 25 ایئرز بعد جو سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے لوکل سے, وہ نہ کافی ہے, نہ حملہ کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے, نہ ہمارا کسانوں کو تحفظ دینے کے لیے کافی ہے, نہ ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی کافی ہے. اس کو ایک سیریس تھریٹ کی طرح نہیں لیا گیا. یہ ہمارا کسان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جو بھی ہمارا فوڈ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور اس سیریسنس کے ساتھ حکومت اس مسئلہ کو نہیں لے رہا ہے. ساتھ ساتھ پختونخوا کا بجٹ سے آپ کا NFC ایوارڈ کا شیئر سے 154 بلین کم مل رہا ہے. آپ کو آج تک, آپ بتائیں, اپوزیشن میں چیختے تھے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کو آپ کے صوبہ کا ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا ہے. آج بھی پختونخوا سفر کر رہا ہے. آپ کا حکومت میں پختونخوا کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے. یہ NFC کوئی مذاق نہیں ہے, یہ آئینی وعدہ ہے, آپ کم نہیں کر سکتے ہو. آپ نے بلوچستان کے شہر سے 30
बिलियन काटते हो। इस्लामाबाद को खिलाने के लिए आप बलोचिस्तान के शहर से खाते हो और शर्म नहीं आता। गिलगित बल्तिस्तान आपका जिम्मेदारी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उतना ही पाकिस्तानी है जितना मैं और आप हो। उनका फायदा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का रेफरेंडम के लिए नहीं है। हमारा जिम्मेदारी था कोविड के दौरान उनको संभालना, हमारा जिम्मेदारी है आज उनको संभालना। आपने उसका बजट में इजाफा करना चाहिए था। वो कैसे संभालेंगे आलमी वबा को अगर इस्लामाबाद उनके साथ शाना बशाना खड़े नहीं है। 6 बिलियन आप उनका बजट से भी काटते हो। और ऑब्वियसली सिंध के पास साथ तो आपका खास मोहब्बत है। 229 बिलियन आप सिंध से काट के कहां खर्च कर रहे हो? जनाब स्पीकर, ये ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे मुल्क नहीं चल सकते। चैलेंज करता हूं पीटीआई की हुकूमत को, पूरा पाकिस्तान में एक हुकूमत का हॉस्पिटल मुझे दिखाए जो आपने बनाया है, जो मेरा एनआईसीवीडी का मुकाबला कर सके, जो मेरा एनआईसीएच के मुकाबला कर सके, जो टीपीएमसी के मुकाबला कर सके। रेडी रेडिंग हॉस्पिटल का जरा मुकाबला करे, नहीं कर सकते। हुकूमत के पैसे से चलते हैं, ये हुकूमत के हॉस्पिटल्स है, हुकूमत के इदारे हैं। आपने खान साहब का रिश्तेदार को केपीके का हॉस्पिटल्स के इंचार्ज बना दिया। रेडी रेडिंग भी तबाह, आपके पूरा सेहत का निजाम की तबाह। सबसे ज्यादा कोरोना का शराय अमवात, सबसे कम कोरोना का टेस्टिंग, और सिंध के हॉस्पिटल चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक मंसूबा तो मुकम्मल कर ले। कि बहुत खतरनाक अमल है वफाकी हुकूमत का कि हर फॉल्ट लाइन को छेड़ती है। एक पैंडेमिक के दौरान हमें रेकन्सिलिएशन चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिल के काम करना चाहिए ताकि ये चीज़ें जो नुकसानदेह हो सकते हैं वो इस वक्त ना हो। लेकिन हुकूमत ने फैसला किया है कि वो हर इस इशू को छेड़ेंगे जो हमारे फॉल्ट लाइन्स है, और साथ साथ वो जुल्म जारी रहेगा जो आम दिनों में भी चलता है। आपने देखा होगा कि बलोचिस्तान तुर्बत में क्या हुआ है। खातून को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, बेटी भी जख्मी हुआ। पूरा बलोचिस्तान एहतजाज पैंडेमिक के दौरान अपना जिंदगी को खतरा में डाल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान फाटा का पीटीएम का इलेक्शन कैंडिडेट को कत्ल किया जाता है। ये फॉल्ट लाइंस है जो हम नहीं चाहते हैं कि इस वक्त एग्रवेट हो। हम चाहते हैं कि हम सब मिल के काम करें।